باقرہ خاتون کیوں کہا جاتا سمجھ گیا؟ اولیت مانا ہوتے ہیں بکر کے، صبح باقر۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو ابو بکر کیوں کہا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں، اہل محبت فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسی اولیت دی، ایسی اولیت دی، ایسی اولیت دی کہ جو تنہا صدیق اکبر کا حصہ تھی۔ ابھی میں عرض کر چکا وہ واقعہ کہ عالم ارواح میں نبی نے جب بلا کہا، سب سے پہلے سن کر دنیا والوں کو بتانے والا اول ابو بکر، نبی کے ساتھیوں میں اول ابو بکر، سب سے پہلے آزاد مردوں کے کان میں جہاں نبی کی نبوت کا اعلان پہنچا، اول ابو بکر، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا اول مسلمان ابو بکر، سب سے پہلے دین کی تبلیغ کرنے والا اول مبلغ ابو بکر۔ ان کی تبلیغ سے کتنے مسلمان ہوئے؟ ارے بہت سارے ہوئے، 5 تو صرف عشرہ مبشرہ کے، 5 عشرہ مبشرہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ 5 کو اسلام تبلیغ صدیق اکبر کے ذریعے حاصل۔ پھر حضرت عثمان بن مسعود ہیں اور دیگر لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کو پہلا مبلغ صدیق اکبر، اسلام کی راہ میں پہلا مال خرچ کرنے والا صدیق اکبر، 20 لونڈیوں غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے والا، پہلا آزاد کرنے والا صدیق اکبر، نبی کا پہلا غلام صدیق اکبر، اس کے کان میں پہلی آواز جانے والی قرآن کی صدیق اکبر، ہجرت میں ساتھ دینے والا تنہا پہلا جو صحابی صدیق اکبر، ہجرت کے وقت نبی کے خدمت گزاری کرنے والا خاندان، سب سے بڑا خاندان صدیق اکبر کا خاندان، ان کا ایک ایک فرد نبی کی خدمت میں لگا۔ نبی کی سب سے پیاری بیوی بنت صدیق اکبر، سب سے پیاری بیوی سیدنا بنت صدیق اکبر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ ایک نہیں 50 صحابہ کی روایت، آقا جب بھی ذکر کرتے اپنے صحابہ کا تو سب سے پہلے نام لیتے تھے صدیق اکبر۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں، میں چلا میرے ساتھ ابو بکر چلے عمر چلے، میں اٹھا میرے ساتھ ابو بکر اٹھے عمر اٹھے، میں بیٹھا میرے ساتھ ابو بکر بیٹھے عمر بیٹھے۔ اول کون امت میں؟ اول ابو بکر۔ مسجد قباء کی بنیاد ڈالنی ہوئی، آقا کریم نے اپنے بعد جب صحابہ کو بلایا، اس بنیاد میں سب سے پہلے پتھر امتیوں میں سے رکھوایا، اب پہلا پتھر ابو بکر۔ مسجد نبوی کی بنیاد میں رکھنی ہوئی، پتھر رکھنا ہوا، آقا کریم نے پہلے خود دست اقدس سے اس کی بنیاد رکھی، پھر ابو بکر کو بلا، ابو بکر کو رکھوایا۔ نبی کا آخری ظاہری حیات کا دور آیا، نبی کی موجودگی میں سب سے پہلے اول امام المسلمین صدیق اکبر، مسجد نبوی آقا کریم حجرہ پاک میں، آقا کریم وہاں سے باقاعدہ پردہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، میرا ابو بکر اول المسلمین، امام المسلمین، نماز پڑھا رہا ہے۔ نبی کی ظاہری حیات میں مسجد نبوی میں نبی کی موجودگی میں امامت میں سب سے اول ابو بکر۔ وصال اقدس ہوا، وصال اقدس نبی پاک پر سارے صحابہ سب کے ذہن
منتشر، سب پریشان۔ ایسے وقت میں جس صحابی نے سب سے پہلے سارے صحابہ کو سنبھالا، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، سارے صحابہ پریشان۔ پورے مدینے میں کہا ہاکار بچا۔ صدیق فاروق اعظم تو کہتے تھے تلوار لے کے گھوم رہے مسجد، جو جس نے کہا نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن مار۔ حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے سنا تو میں ایسا بیٹھ گیا جسے لگا میری بدن ضرور نکل گئی۔ مولا علی حجرہ شریف میں جا کے بیٹھے۔ ایسے وقت میں جب کسی کے ہوش ٹھکانے نہ تھے، حادثہ ہی ویسا، معاملہ ہی ویسا، اس وقت سب کے اوپر ذہنی رضا، قوت، ہمت، طاقت، صحیح بات یہ ہے نبی کی خلافت اور نیابت، نبی کے بعد امت کا امام المسلمین سیدنا صدیق اکبر۔ اچھا اس کے ایک سال پہلے وہ ایک چیز رہی تھی، مکہ فتح ہو گیا۔ مکے کی فتح کے بعد حج فرض، پہلا حج جس سال فرض ہوا، ہمارے آقا علیہ السلام حج کے لیے تشریف دے گئے۔ واہر نبی کی مشیت، نبی کی عصمت، نبی کی غیر دانی، نبی کو خوب پتا تھا میرے بعد خلافت کے معاملے میں میرے صدیق کو لوگ بہت لعن طعن کریں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں پہلا حج اسلام ادا کرنے کے لیے فتح مکہ کے فوراً بعد، فتح مکہ رمضان میں ہوا اور حج کے لیے ذی الحج میں جانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سال میں حج نہیں کروں۔ اب آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حج تو فرض ہو جائے تو اسی وقت جانا چاہیے، آقا علیہ السلام ایک سال گئے کیوں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ، اللہ نے نبی کو وہ طاقت و قوت اور شریعت میں اختیار دیا تھا جس کے لیے جو چاہے چیز فرض کر دے، جس کے لیے جو چاہے معاف کر دے۔ اور سب لوگ تو 4 سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے، اور بھیونڈی والے تو ایک سے دوسری کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سارے ملک سر کے بال اکھڑ جائیں گے، داڑھی کے بال نوچ جائیں گے، دل میں سوال آس لگائے رہیں گے، دوسری پہلی کے وعدے ہیں دوسری کا نصر ہے۔ لیکن شریعت میں تو 4 کی جا سکتی ہے، لیکن 4 کے بعد 5ویں تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میرے آقا علیہ السلام 9 تو 10 نکاح فرمائے، اور کمال یہ اللہ کی اجازت سے کہہ دیں، کمال یہ کہ اللہ خود نکاح فرمانا۔ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح اللہ رب العزت نے خود قرآن کی آیات کے ذریعے اللہ نے نکاح کر دیا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکے میں تھی، ابھی تو بہت چھوٹی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تھا، حضرت جبریل امین آئے، 3 راتوں تک ریشم کے کپڑے میں تصویر دکھاتے تھے، اللہ نے اسے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں دلہن پسند کیا، اللہ نے پسند کیا آپ کے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، جنت سے آئی تھی تصویر، میں اس کے پہلے عرض کر چکا اللہ مالک ہے، اس پہ ہمارا تو کوئی اختیار نہیں۔ آقا علیہ السلام گئے حضرت صدیق اکبر کے پاس اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ کو حکم ہو رہا ہے کہ میں عائشہ سے نکاح کر لوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا دیکھیے ذرا، قالوا سمعنا واطعنا، صحابہ کی شان یہی تھی، کہتے تھے ہم نے سنا مانا۔ کہ یا رسول اللہ آپ کا اختیار ہے، ہم بھی آپ کے، ہمارا سب کچھ آپ کا۔ نکاح ہو گیا تو اللہ نے اتنے نکاح کے اعتراض نہیں کرتے۔ آقا کریم نے فرمایا میری مسجد میں میرے لیے، علی کے لیے، علی کے بچوں کے لیے، میری بیٹی کے لیے جرم کی حالت میں بھی مسجد میں آنا جائز ہے،
میرے آقا علیہ السلام نے کسی کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دے دی، کسی کو ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دے دی، سراقہ کے ہاتھوں میں سونوں کا کنگن پہنوا دیا۔ میرے آقا صرف قانون دان نبی نہیں، اللہ نے انہیں قانون ساز نبی بنا، بلکہ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا تمہارے لیے وہ حلال جسے اللہ اور اس کے رسول حلال کرے، اور تمہارے لیے وہ حرام جس کو اللہ اور اس کا رسول حرام۔